اللہ دی یہ شان نہیں کہ رب جنوں چاہے غیب دیاں خبراں دے. توجہ میری وال جی. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ نے فرمایا ہنو ویلا آ گیا کہ پاک وکھرے کر دیئے تے ناپاک وکھرے کر دیئے. ایک ویلا سی نا جدو کٹھا ہی کام رکھڑیا جاندہ تھی. وہ بھی منافق لوگ کلمہ پڑھ کے تے کیا دینے سن معاذ اللہ نبی پاک نو کیڑا پتہ لگن ڈیا ہی کی کرن ڈے انہاں دے پیچھے. تے حضور نے فرمایا ہوش کرو میں جنج اگے ویکھنا تواڈے پیچھے بھی ویکھنا. یہ چلو حدیث مبارکہ آگے پیش کریں گے. تو اے چوتھا سپارہ ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہن ویلا. پھر وہ ویلا آیا کہ نبی پاک نے اپنی مسجد دے اندروں منافقاں نو نام لے لے کے تے اٹھا کے تے بھیجیا بھئی تو بھی نکل جا تو بھی نکل جا تو بھی نکل جا. تو پھر انہوں نے پتہ لگا اچھا جی یعنی خاموشی تھی نبی کی اس لحاظ سے کیونکہ نبی پاک تے اپنی مرضی نال کلام کر دے ہی نہیں. حضور تے اودوں بول دیں جدوں اللہ دا دنیا جو مرضی کہندی رہے. سنیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. رابع کیا اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں. یعنی جنج نظام چلتا پہ انجی ہن کام چلنا نہیں. جس پر تم ہو یعنی فرمایا محبوب جس پر تم ہو یہ نظام نہیں چلے گا بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب جب تک جدا نہ کر دے گندے کو اور ستھرے کو. خبیث کی نو آندے گندے نو آندے نا. تو اللہ نے یہاں لفظ بھی ایسے حتی یمیز الخبیث من الطیب یعنی ہون اس طرح کام نہیں چلنا. پاک وکھرے ہو جنگے نپاک پاک وکھرے ہو جنگے نپاک یعنی ستھرے جڑے نے پاسے ہو جنگے گندے پاسے ہو جنگے. چٹیاں دیوالے باپا پاسے ہو جنگے کالیاں لے رب آندہ میں پاسے کر دیں. انہاں لوگاں نے جناب اللہ کیا کہ ایک کس طرح یہ منافقاں دے معاملے سن. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھ دی کچھ نہیں سن. منافق انہوں آندے نے جڑا ایتھے مسیتے کچھ ہوئے تے باہر چوک جا کے کچھ ہوئے فیکٹری ویچ کچھ ہوئے مومن ہوئے مسجد بھی وہی نظر آوے چوک بھی وہی نظر آوے تنہائی بھی وہی نظر آوے شادی تے بھی وہی نظر آوے. جتھے ہوئے پتہ لگے اے بندہ تڑا بدلنا والا نہیں تڑے دا پکا آدمی ہے. اور صحابے وہ ایمان کمہ تو ہی پہچانیا جاندہ نا. کیوں بھائی وہ ایمان والا بندہ کدوں پودے کم وے کہ بندہ آگے کا بندہ ایمان والا یا بھائی ایمان ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ساڑھے تے نبوت بھیج دا سانو غیب دیاں خبراں دیندہ. ساڑھے کو مال بھی بہت ہے دولت بھی بہت ہی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ایک غیب جیڑا دولتاں نال تھوڑا لفظ ہے. کوئی بندہ پیر دی برابر ماں اپنے ابے دی کوئی برابر نہیں کر سکتا تو نبی پاک دور دی بات. ابے تو بعد پر استاذ ہوندا استاد دی برابری کوئی نہیں بندہ کر سکتا. پیر و مرشد دی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تے اگے جڑیاں جیوں جیوں علم والیاں ہسیاں انہاں دا کس طرح بندہ اعتراض کرے گا. تو رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے گمان کرتے بیندن اس لحاظ نال اللہ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ دی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تو انہوں بھی غیب تے مطلع کردہ پھرے تو انہوں بھی غیب تے گلاں دسدا پھرے. یہ رب دی شان نہیں. ہاں ولکن اللہ یجتبی البتہ رب چون لیندہ ہے من یشاء جسے چاہے کنہ چون مر رسول ہی اپنے رسولاں چو جنہوں چاہے غیب دیاں خبراں عطا فرمائے. ہر کسے واسطے کام غیب دیاں خبراں دینا ہر کسے دا کام فرمایا ہے. میرے رسولاں دی شان ہے میرے نبیان دی شان ہے. ساڑھے کو کہ بندے دا جناب اللہ عیب پہنچ جیتے ہی او دا ٹنڈوڑا پیٹنے یا سانو روٹی ہے زمین اندھی جنہ چر 10 بندیاں نے کرنی پھول کہ جی تو غیب آ جائے تو پھر اساں کی کرنا ہے.
یہ منافقاں دی ایک چال سی، اللہ پاک نے انہاں دا منہ توڑ جواب دیتا، فرمایا تسی غیب نو کوئی عام شے سمجھدے ہو؟ غیب دیاں خبراں نو کوئی عام شے سمجھدے ہو؟ تسی ہضم ہی نہیں کر سکدے، اس شایان شان تسی نہیں، اس شایان شان میرے نبی نے۔ جے عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء اور رسول غیب دیاں خبراں واضح طور تے بیان کر دیں تے پھر کی نظارہ ہونا ہے نبیاں دے امام دا؟ صرف میں بات کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم تے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر واہ جگہ تے نبی پاک دے علم نو بیان فرمایا، اور مزے والی بات یہ ہے اسی کے کو پڑھیے 5 7 10 سال تے لوگ سانو عالم آکھ دیں، بندہ اور پڑھ جائے تے مفتی بن جاندہ ہے، اور پڑھ جائے تے مجتہد بنے گا، مفسر بنے گا، شیخ الحدیث، شیخ القرآن بنے گا۔ اسی کسے کو پڑھ کے تے بندے نو سمجھنے ہیں بڑا علم والا ہے، جو ہے جی جیڑا کسی اور کسی پیران کو پڑھ جائے یا غوث پاک کو جیڑے پڑھن والے ہون گے وہ کڈے وڈے ادیب دے خطیب ہون گے۔ یعنی شاگرد دی تے قابلیت دا پتہ لگدا ہے استاد دا ادوں ہی جدوں شاگرد اندر قابلیت پائی جائے۔ غوث پاک ورگا استاد ہوئے تو پھر شاگرد کیسے ہون گے؟ یعنی غوث پاک بھی آندے نے میرے سامنے پوری دنیا ایویں جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہے، جیدے علم دی یہ بات ہے وہ دے شاگرداں اندر بھی اللہ نے کمال رکھے ہون گے کہ نہیں؟ کیوں بھائی استاد دا عکس پہندہ ہے شاگرد کے کہ نہیں پہندہ ہے؟ اچھا جیڑا کسے تابعی کو پڑھ جائے، ان غوث پاک بھی تے کسے کو پڑھے ہی نہیں نا، انہاں دے بھی تے استاد ہیں نا، اگو جدے کو پڑھے ہو پڑھے، صحابہ تک بات چلی گئی، صحابہ پڑھے مصطفیٰ کو لوں تے صحابہ پاک دا بڑا علم ہے۔ صحابیاں دا یہ معاملہ ہے تو پھر نبی پاک تے ذرا نظر پہنچاؤ۔ نبی پاک دنیا تے آن کے کسے کو نہیں پڑھے، نبی پاک نو خود پڑھا کے رب بھیجن والا ہے۔ جننے بھی نبی رسول ہوئے نے انہاں دا دنیا تے استاد بولو استاد کوئی نہیں، انہاں دا استاد کون ہے بولو؟ اچھا ہون عام بندہ پڑھائے تو بندہ مولوی بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، مفتی بھی بن جائے، تو بہت کچھ بن جائے، تو جنہوں رب پڑھائے کیا تو اڈا ہے ذہن کم کردا ہے؟ دل گواہی دیندا ہے کیا جملہ بندہ آکھے جنہوں رب پڑھائے تو جاندہ ہی کچھ نہیں؟ قبرے اپنی اپنی پینا جے میں سدھی سدھی گل کرنا پیا بھی سر نہ لائیو، دل منے دے جواب دینا ہے۔ عام بندے کو پڑھ کے تے بندہ عالم تے مفتی بن جاندہ ہے، تو جنہوں رب پڑھائے وہ دے کوئی علم ہی ہے نہیں، جنہوں رب پڑھائے وہ جاندہ ہی نہیں۔ کیا جنہوں رب پڑھائے انہوں پتہ ہی کسے شاہدہ نہیں؟ اچھا مزے والی بات ہے اے قرآن پاک ہے، اے دے اتے سب دا یقین ہے کہ نہیں؟ محبت نہ بولو، یہ غلط ہے قرآن پاک لکھن دے اندر۔ یہ موضوع کیوں چھیڑیا ہے؟ پچھلے دنوں دے اندر ایک مولوی صاحب ماری چول انہاں کہا جی قرآن صحابہ پاک نے صحیح لکھے ہی نہیں، تے اے اس بندے چول ماری ہے جنہاں دا عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی جاندہ ہی نہیں۔ اے انہاں دی نویں گل نہیں، یہ پرانا انہاں دے گھروں سلسلہ چلدا آ رہا، یہ پرانا سلسلہ انہاں دے گھروں چلدا آ رہا، ہمیں بندہ گل نہیں کردا، یا تے پھر جائے نا بندہ تو بندہ آندہ بد عقیدہ ہو گیا ہے، وہ پھرے نہیں، وہ شروع تو ہی اسے ہی کار جمعے پلے جنہاں دا عقیدہ یہ نبی جاندہ ہی نہیں، نبی نہ بہتا شیطان کو لو علم ہے، وہ تے شیطان نو افضل مانے بیٹھے ہیں۔ انہاں کیا ہون اتنا یعنی 14 صدیاں کسے نے ایک کمینگی نہیں کیتی جیڑی او دے حصے اندر آئی ہے۔ انہیں کہا جی اے جیڑا قرآن پاک ہے صحابہ پاک نے سدھا پدرا نہیں لکھیا، وہ جدر مرضی لفظ لکھ چھڑے، بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے
جس طرح قرآن پاک لوح محفوظ سے لکھے ہے اسی طرح ہی اس کتاب اندر لکھے ہے. یعنی اسی طرح ہی سورہ فاتحہ اتھے پہلا لکھیے، سورہ بقرہ بعد اندر لکھیے، سورہ آل عمران بعد اندر لکھیے، سورہ نساء بعد اندر لکھیے، سورہ مائدہ بعد اندر لکھیے، سورہ انعام بعد اندر لکھیے. یعنی درجہ بدرجہ جتنیاں سورتن جس طرح اس قرآن پاک اندر لکھیاں اسی طرح ہی عالم ارواح اندر رب لکھے ہے. کٹھا تے ایک دن آیا نہیں، 22-23 سالاں دے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا رہا. ہن جیڑا بندہ یہ کہے کہ صحابہ پاک نے نو غلط لکھ دیتا ہے، انہاں نو کی پتا سی تے پڑھے لے. اگلی چول یہ ماردا ہے کہ صحابیاں نو پتہ نہیں لگا تے نبی پاک نو بھی پتہ نہیں لگا، انہاں بھی غلطی لکھ چھڈیا. معاذ اللہ، انہاں بھی غلطیاں دور نہیں کیتیاں. توجہ ہے جی، میں کسی تے بہتان نہیں بن رہا، تہاڈی خدمت اندر عقیدہ پیش کرنا میرا حق بنتا ہے تاکہ تسی نہ پھسلو کسی مقام تے بھی. انہیں کیا جی صحابہ نے تے قرآن غلط ملت کٹھا کر دیتا. معاذ اللہ، تے نبی پاک پڑھ دے رہے نے تے نبی پاک نو بھی پتہ نہیں لگا یہ ایتاں اگے پیچھے ہو گئی ہیں، لفظ اگے پیچھے ہو گئے. ہن جیڑا بندہ اے آکھے 14ویں 15ویں صدی دے اندر پیدا ہو کے اس تو پیچھے بڑے بڑے مجتہدین داتا حضور ورگے، غوث پاک ورگے، امام اعظم ابو حنیفہ ورگے، امام احمد بن حنبل ورگے، امام مالک ورگے، امام شافعی ورگے، امام بخاری ورگے، امام مسلم ورگے، اتنیاں بڑیاں حدیثاں تے شرح لکھن والے، انہاں بھی یہ گل نہیں کیتی کہ قرآن معاذ اللہ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے، وہ تے پکا پیرا دیندے رہے. ہن 15ویں صدی دے اندر ایک بندہ یہ گل کرے کیا مینوں دسو او دی گل تے تسی اتفاق کر دے ہو؟ کوئی بندہ تو انو آن کے کہہ دے جی بیکھو ہے قرآن تے ایتھے لفظ ہے نہیں ہونا، ایتھے ہے بندا سی، ایتھے ہے نہیں سی ہونا، ایتھے ہے بندا سی. ایسا یہ لکھیا کہ نہیں؟ یعنی صحابہ ترتیب دیتی ہے نا، تے ترتیب انہاں اپنی مرضی نال نہیں دیتی. جنج حضور فرمایا، یعنی قرآن ابو بکر صدیق پاک دے دور جتے نہیں نہ ہوندا رہا. بولو تے صحیح، نبی پاک دے زمانے چ حافظ قرآن ہیں سن کے نہیں. ابو بکر صدیق پاک پہلی جیڑی جنگ لگی لائی مسلمہ قذاب والی، 1200 صحابہ او شہید ہوئے نے جڑے پکے حافظ قرآن سن. وہ دیہڑی جتنی بن گئے انہاں کتوں پڑھیا سی؟ نبی پاک کولوں پڑھیا سی. تے او نہ قرآن حافظ کیویں بنے سن؟ وہ کسی اور طریقے نہ پڑھتے رہے نے قرآن پاک. بھائی میرا جملے سمجھ آ رہے ہیں تانوں؟ انہیں کہا جی قرآن غلط لکھیا گیا تے معاذ اللہ نبی پاک نو بھی نہیں پتا. اس بندے نو کسے سوال کیتا جی تسی کی؟ انہیں کہا جی میں مفتی ہاں. آپ مفتی کیسے بن گئے؟ انہیں کہا جی قرآن پڑھ کے، نبی دی حدیث پڑھ کے میں مفتی بن گیا. انہیں کہا حدیث کنوں کیا جاندا ہے؟ حدیث نبی پاک دے نالے تو آنا نبی پاک نو پتا نہیں، نالے انہاں دی حدیثاں پڑھ تو مفتی بنان دے ہیں. نالے آندہ ہے کہ پتہ نہیں، نالے آندہ حدیثاں پڑھ میں مفتی بن گیا. تے حدیث کنوں کیا جاندہ ہے؟ جیڑی نبی دی زبان جو بات نکلے، نبی دا قول نکلے، انہوں حدیث کیا جاندہ ہے. یہ نبی پاک دی گل پڑھ کے بندہ مولوی بندا ہے تے پھر نبی پاک دے علم تے اعتراض کیسا؟ اللہ دا قرآن سنیں جی 27 پارہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید اندر اعلان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صرف اشارہ پیش کرنا چاہنا، رب العالمین نے فرمایا میں رحمان نے قرآن سکھایا. علمہ الرحمن، بولو رب آندہ میں قرآن سکھایا. علمہ کنوں؟ نبی پاک نو. ایتھو مراد نبی پاک نے خالق الانسان، اگے رب آندہ پیدا کیتا انسان، تو مراد آدم علیہ السلام نے.
وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ آدم علیہ السلام نو کھول کھول کے بیان سکھائے. یہ پہلے الفاظ نے رب آندہ ہے میں قرآن سکھایا نبی پاک نے. ان پھر میں نو گل کرنی پہندی ہے یہ 15ویں صدی چ بندہ کسے مولوی کو پڑھ کے تے چنگا مجتہد تے قرآن پڑھن والا تے علم رکھن والا تے قرآن نو سمجھن والا بن سکدا ہے. نبی پاک وال چاتی مار دنیا دارا کو نہیں پڑھے رب آندہ ہے میں پڑھا کے پہ جنہوں رب پڑھائے او دے علم چی شک تے شیطان ہی کر سکتا ہے. پھر کی آکھو گے جڑا قرآن اندر شک کرے او بندہ مفتی کہلان دے لائق بولو لائق نہیں. میں تے نا وہ بڑی دور جا پیا جنہیں نبی پاک دے علم تے اعتراض اور پھر بڑی بات اونا دے گھر واسطے بڑی بات نہیں اونا دے وڈ وڈیریاں دا عقیدہ یہ ہے ساڈے بچے وہی بل بیان کرن گے جڑا ساڈا عقیدہ ہے جڑی ساڈے گھر گل بیان ہونی ہے. لوگ آکھنا انہاں دے گھر بھی یہی گلاں ہوندیاں تاں بچے بول دین ساڈے وڈے گھر اندر یہی گل ہوندی ہے. نبی پاک دے کول ما کان و ما یکون دا علم موجود ہے. جو ہو گیا ہے او دا علم بھی موجود ہے جو قیامت تک ہونا ہے او دا علم بھی. ساڈے گھر تے یہ گلاں ہوندیاں گھر تو مراد ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اس گھر دی بات کر رہے ہیں. جیڑا کہہ دوے ساڑھے کار اے عقیدہ نہیں کہ حضور کو علم تھوڑا ہے شیطان کو بہت ہے. ساڑھے کار اے عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد حضور تے مجنون ہے. ایک پاگل جیڑا ہے معاذ اللہ حضور نہ بہت علم رکھ دا ہے. اے جملے کو نبی پاک دی شان دے مطابق ہیں. اچھا قرآن اندر ہر چیز دا ذکر موجود ہے یا نہیں اپنی ایمانداری نہ گل قرآن پاک دی ہو رہی. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. رب بندہ میں ہر خشک تے تار چیز دا ذکر قرآن دے اندر کھول کے بیان فرمایا ہے. وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. رب بندہ احصیناہو صحیح طریقے نال میں بیان کیتا ہے فی امام مبین کھول کھول کے ہر چیز ہے ذکر قرآن دے اندر. اور جو ہو گیا او دا بھی ذکر ہے کہ نہیں قیامت تک جو ہونا ہے او دا بھی ذکر قرآن اندر ہے کہ نہیں. یہ قرآن اندر مولوی صاحب مان دینے کہ ہر شاید ذکر موجود ہے تے پھلیا رب نے یہ قرآن اتاریا نبی پاک دے سینے تے. تے پھر کیا نبی پاک دے کول علم موجود نہیں. جڑے بندے یوٹیوب تے میرے نال وابستہ نے فیس بک تے انہاں بیان سنیا ہونا ہے پورے 1.5 گھنٹے دا تقریباً بیان ہے علم غیب شریف تے ناروال پچھلے تو پچھلی یعنی جڑا اتوار گزرے ہے وہ ستوار دا وہ حدیثہ میں نہیں پڑھ دا. اس تو علاوہ میں جڑے 5 7 10 منٹ ہیں 5 منٹ اتے بھی ہو سکتے وہ حدیثاں جناب نویاں جڑیاں نے اس بیان جو بیان ہوئیاں نے وہ میری کوشش ہے نہ بیان کراں چاہیے تے یہ ہے تواڈے ذہن اندر بھی حدیثاں ہون لیکن میں بیان اس طرح یوٹیوب تے چڑھنا کہ ایک بیان چ کوئی گلاں نہ ہون دساں بیاناں دے اندر عن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدع الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. راوی نے جناب عمر ابن خطاب امیر المومنین دسنال سبحان اللہ بخاری شریف دی سونے سچے الفاظ نے مشکات شریف دی اندر روایت بالکل موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ نبیان دے امام نبیان دے شہنشاہ نبیان دے سردار نبیان دے دلہا حضور ساڑھے مجمع اندر تشریف لے آئے.
عام لوگ بیٹھے ہوئے نے، حضور دی جلوہ گری ہو گئی، حضور آن کے کھڑے ہو گئے، مقاماً کھڑے ہو گئے، فَأَخْبَرْنَا عَنْ بَدْعِ الْخَلْقِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبرہ بیان کرنیاں شروع کی دیاں، کس دیارے تو جدو دی اللہ نے کائنات بنانی شروع کی دیئے، اس دن تو لے کے حضور نے گلنا سنانیاں شروع کی دیاں، حتی دخل اہل الجنتی منازلہم، حضور ذکر خیر کر دے جا رہے نے، پہلے دن تو ذکر حضور نے شروع کیتا، جناب اللہ درجہ بدرجہ ذکر ہندہ جا رہا، اس معاشرے دا بھی ذکر ہویا، پھر قیامتیاں گلنا ہوئیاں، عمر پاک فرما دے نے، نبی پاک نے فرمایا، اے تو تک اساں سنیا، حضور نے اے بھی مقام بیان کیتا، جننے جنتی جنت اندر جانے نے، اونا دے جنت جان دا منظر بھی بیان کیتا، حتی منازلہم، جنت دے اندر اونا دے جڑے جڑے کارنے، نبی پاک مدینے کھڑے ہو کے بیان فرما، گاج کے آنکھو توڑے نبی نو کوئی ان پڑھ آکے سینہ چوڑا کر کے آکھیا کر تو ہی ان پڑھے لان دیا، نبی پاک نو تے رب کھلیاں شانہ دے دیا نے، عقیدے دے ڈنڈی نہ یار ماریا کرو، ایتھے نہ چھڑکیا کرو، تڑے دے پکے رہو جتھے مرضی ہو وہ، بس اور سانو کچھ نہیں چاہیے دا۔ اگلی بار سنے عمر پاک کی آندے نے وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، جنہ جہنم اندر جانا ہے، نبی پاک نے انہاں دا بھی ذکر کیتا، انہاں دے مقام بھی بیان کیتے، بندہ کیڑے کیڑے درجے اندر جہنم اندر رہے گا، حافظ ذالکا من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جناب عمر پاک آندے نے اے سارے علات حضور نے ساڑھے سامنے بیان کیتے، اے سنن والیاں جو جس نے اس بیان کو یاد رکھا، حافظ ذالکا من حافظہ، اس نے حضور کا یہ بیان یاد رکھا، وناسیہ من ناسیہ، اور جو بھول گیا وہ بخاری شریف دی روایت ہے، بخاری شریف اندر امام بخاری نے صرف او حدیثاں نقل کی دیا نے جنہ دی روایت اندر بھی کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، انہوں جنہیں کیا علمی کوئی نہیں، انہوں اے حدیث سے انہیں پڑھی ہے اے بیان نہیں کر سکتے، اے بیان کرن تے اپنے سر چ ڈانگا پیندیاں، لوگ آکھنا تسی تے کچھ جاندے ہو تے جے حضور کول علم ہی نہیں تے بیان کیویں کر رہے ہیں، مٹھے بول رہے ہو، اچھا سنیں جی، اے حدیث شریف ہے ماشاءاللہ مسلم شریف دے اندر، مشکات شریف دے اندر، صحیح مسلم شریف دے اندر 2899 نمبر حدیث، 1544 صفحہ، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کانا و ما یکون کسے کہتے ہیں، اس پہ بڑی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ما کانا و ما یکون کا علم کسی کے پاس نہیں، اگر اللہ کسی کو دے دے تو پھر کیا کہیں گے، اور رب اگر کسی نو کا علم دے دے تو پھر کی کہو گے، اچھا دروشی پڑھو ایک مرتبہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پنجواں سپارہ سورہ نساء، رب اندر اللہ نے تم پر جو کتاب نازل کی، قرآن نازل کیتا، اللہ فرمایا والحکمت، اور جڑی حکمت اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب اندر سنیا
اساں تینوں او علم سکھائے نے جڑے علم تو نہیں سہ جاندا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب فرما رہے ہیں قرآن اندر، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگلے لفظ کی نے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سونیا تیرے تے رب دا بڑا ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تینوں او علم دیتا ہے جیڑا تو نہیں سہدا۔ ہن دین والا کون ہے؟ لین والے کون نے؟ کہ بندے نو کی تکلیف ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں؟ رب کچھ جانتا ہے کہ رب نو بھی آ دیو کہ نہیں؟ جیڑے بندے نے چمل ماری ہے انہاں دا عقیدہ انہاں دے گھر دا یہ عقیدہ کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتے پھر گلاں سانو بولنیاں پیندیاں پر میں بولدا نہیں، پر جدوں بات ایمان دی آئے پھر گلاں کھولنیاں بھی پیندیاں۔ حدیث سنیں جی ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ زویل الارض فرأیت مشارکہا ومغاربہا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے زمین نو اکٹھیاں کر دیتا، زمین نو سمیٹ دیتا۔ حضور فرمایا میں مشرق بھی ویکھ لے میں مغرب بھی ویکھ لے، جو کچھ ہے سب جن نے سب کچھ ویکھیا ہے اودے کول علم موجود نہیں۔ اگلی حدیث سنو پھر عقیدہ ٹھنڈا کرو تے ناز تے نخرے کرو اپنے عقائد تے۔ راوی پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی سنن ابو داؤد شریف مشکات المصابی کے اندر الحمدللہ حدیث شریف موجود ہے۔ بالکل دوئے تینے کتابہ میری لائبریری اندر موجود نے۔ حضرت عربی سنیں پہلا ان حذیفہ قال واللہ ما ادری انسیا اصحابی واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصائدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبالتہ۔ ان ترجمہ سنو گے سینہ چوڑا ہو جائے گا، عقیدے تے ناز کرو گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے خدا کی قسم واللہ، خدا کی قسم واللہ، حضرت حذیفہ نے میں خدا دی قسم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں۔ جنہ حضور دی یہ گل سنیے حضرت حذیفہ نے میں نہیں آندہ وہ بھول گئے یا بھول جاندہ انکار کر دیں۔ حضور نے فرمایا آج یعنی اس وقت صحابہ دے اجتماع اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہونے اور وہ فتنے پیدا کرنے لے سربراہ لوگ ہونے، صحابی رسول آندے نے 300 بندے دا نبی پاک نے نام لیا۔ کتنے بندے آندہ مزے نہ بولو، قیامت تک فتنے شروع ہو رہے ہیں۔ کدی کوئی فتنہ آ رہا ہے، کدی دجالی آ رہا ہے، کدی کوئی حرامی آ رہا ہے، کدی کوئی آ رہا ہے جڑے اپنے نبوت دا اظہار کرنے تو فتنہ ہی ہے نا بھائی۔ اے سوشل میڈیا تے ویکھو کنج گند پہ ہے، ہر کسی دی تقریر نہ سنو سوشل میڈیا تے، ہر کسی کو قرآن نہ سنو۔
حضرت حذیفہ آمدے نے 300 بندے دا من معاہو سلاسہ میعاتن، حضور نے 300 آدمیوں کے نام گنے سردار کور جنہ تو فتنے چلن گے، جدی اگے جماعتاں بنن گیاں غلط لوگاں دے فتنے ہون گے، پرویز جی چکروال بھی مرزائی اے جتنے نے پھر کئی نے نا بھئی اے فتنے جنہ خدائی ہوندہ بھی کئی بندیاں دعویٰ کر دیتا، مہدی ہوندہ دعویٰ کر دیتا، نبی ہوندہ تے رسول ہوندہ دعویٰ کر دیتا، تو نبی پاک نے قیامت تک صرف اونا دے نام نہیں لئے، آندے نے فَسَائِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ، او جیڑے ابے دی پشت جو نکلے ہیں نبی پاک نے او دا بھی نام لیا۔ حضور نے صرف وہ دے ابے دا ہی نام نہیں لیا بلکہ اونا دے قبیلے بھی گن کے بیان فرمائے۔ پیار نہ کو سبحان اللہ، یعنی حضور نے ان کے قبیلوں کا بھی اعلان کیا، فلاں بندہ فلانے دور میں خطرہ پیدا کرے گا، فلاں فتنہ برپا کرے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے بیان 300 آدمی دے بھی نا، اونا دے ابیاں دے بھی نا، اونا دے قبیلے دے بھی نا، اور علم غیب کی نوانا ہے جیڑا جے جمعیہ ہی نہیں نبی او دیاں خبر انہوں تے ماں کانا و ماں یکون دا علم آکھ دے، ایک تے اے ہو گیا، ایک تے اے کم ہو گیا، ایک کیا ہونا اے ہون دیاں گلنا ہو رہی ہیں۔ او بندہ بدتمیز ہے، بالکل او دے کول قرآن حدیث دا بالکل کوئی فیض نہیں پہنچا جڑا نبی پاک نو آکھے کہ نبی پاک ان پڑھ میں سب میں پھر بات کر رہے ہیں عقیدے دے پکے نہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگا صحابہ کو اتنی غلطیاں قرآن میں کر گئے۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک کو بھی خبر نہیں ہوئی، نبی پاک نے بھی ایسے ہی کوئی غلطیاں نکالی نہیں۔ آپ مفتی صاحب بن گئے نہیں پڑھ کے قرآن تے پھر آندے نے قرآن صحیح نہیں، اے دے کول اینا کو مفتی ہون دے باوجود اینا علم آ گیا معاذ اللہ کہ نبی پاک دے علم تے شک انہوں پہ گیا ہے۔ علم یا تے روڑ دیندہ ہے تے یا تاڑ دیندہ ہے، اللہ او علم دے وے جڑا روڑے نہ بلکہ آمین وما علینا الا البلاغ۔